خاص جماعت سے منسلک نہیں ہے. یہ عوام کی کمیٹی ہے, یہ آپ کی کمیٹی ہے, یہ میری کمیٹی ہے. اگر صرف میری کوئی پرابلم ہوتی یا میرا مسئلہ ہوتا تو پھر شاید کوئی اور بات ہوتی, لیکن یہ ہماری آج کی بات بھی نہیں ہے, یہ ہماری آنے والی نسلوں کی بات ہے, ان کی بقا کی بات ہے. اس لیے یہاں پہ ایکشن کمیٹی میں نہیں ہوں, یہاں پہ کوئی چند شخصیات نہیں ہے. یہاں سے بچے سے لے کے بوڑھے تک ہر ایک بندہ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اور اس کے یہی مطالبات ہیں. تو اس کے بعد میں اس پروگرام کو بالکل اختتامی مراحل کی طرف لے کے جانا چاہوں گا, اور اس کے بعد میں گزارش کروں گا جو اس ایکشن کمیٹی کو پتن شیر خان کے اندر جنہوں نے منظم کیا ہے, میری مراد منصور اسلم صاحب سے ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام علاقہ کانڈی کے غیور واسیوں, آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ایک چنگاری سلگی ہے پورے آزاد کشمیر کے اندر اور گلگت بلتستان کے اندر, اس کی حرارت پتن شیر خان تک بھی پہنچی ہے. ماضی میں تو اس طرح ہوتا رہا ہے کہ جو تحریکیں ہوتی تھیں 47 یا 47 سے پہلے وہ علاقہ کانڈی سے ہی اٹھا کرتی تھی اور جو پورے خطہ کشمیر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتی تھی, اور جس کے دور رس نتائج برآمد ہوتے تھے. لیکن ہم نے آج ایجنڈے پہ بات کرنی ہے تو میں یہ کہتا ہوں فری بجلی کے حوالے سے آپ سب کو پتہ ہے کہ کشمیر کے اندر ہمارے جو دریا بہتے ہیں ان پہ جو ڈیمز بنے ہوئے ہیں ان سے ہم اس وقت جو موجودہ بجلی منگلا ڈیم اور نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے بنا کے بھیج رہے ہیں وہ 2700 میگا واٹ ہے, اور ہماری جو ضرورت ہے ٹوٹلی پورے کشمیر کی وہ 350 میگا واٹ سے 400 میگا واٹ ہے. تو میں آپ سب کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کم از کم اس 400 میگا واٹ فری بجلی پہ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ارباب اختیار سے یہ بات پہچاننا چاہتا ہوں کہ ہماری چونکہ متنازع ریاست ہے, جب ہم آپ سے ریلوے پٹری کی بات کرتے ہیں جیسے کہ مدثر صاحب نے کہا تو آپ کہتے ہیں یہ متنازع علاقہ ہے. جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اپنی سوئی گیس یہاں تک پہنچائیں آپ کہتے ہیں متنازع علاقہ ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ خطہ کشمیر کا کوئی نوجوان چیف آف آرمی سٹاف پاکستان کی آرمی کا چیف آف آرمی سٹاف کیوں نہیں بنتا تو کہتے ہیں یہ متنازع علاقہ ہے. اور بھائی ہماری بجلی استعمال کرتے وقت, ہمارے پانی استعمال کرتے وقت, ہماری معدنیات استعمال کرتے ہو تو میں اس وقت ہمیں متنازع نہیں نظر آتے. دوسری بات ایشیائی خردونوش کے حوالے سے جو 47 میں جو معاہدے ہوئے تھے 56 کے قریب ایشیائی خردونوش ہیں وہ ہمیں ان پر سبسڈی دی جائے. اس کے علاوہ پاک فوج کا جو کردار ہے, افسر شاہی کے جمرات وہ تو میرے خیال میں انصر بھائی کہہ رہے ہیں کہ افسر شاہی کے حوالے سے بات کریں. اٹھو لوگو میری بات سنو, آپ کا بچہ ایک مزدور کا بچہ یہ اس لیے آپ مزدوری کرتے ہیں کہ آپ ٹیکس دے سکیں تاکہ ان کے بچے بڑے اسکولوں میں پڑھ سکیں, اور آپ کا بچہ ایک عام سرکاری اسکول میں جس میں پوری سہولیات بھی میسر نہیں ہے وہاں پر کھپتا رہے. آپ اس لیے ٹیکس دیتے رہے کہ ان کے بچے سرکاری گاڑیوں لے کے گھومتے رہے. آپ اس لیے ٹیکس لیتے ہیں یہ فری بجلی استعمال کریں, یہ فری فیول استعمال کریں. ان کو دنیا کی ہر سہولت آزاد کشمیر کے اندر بھی موجود ہے. یہاں پر دو طبقات ہیں, ایک امیر اور ایک غریب, اور کوئی کسی کا کوئی جماعت نہیں ہے, کوئی پارٹی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے بے شک ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی نظریات کو میں مانتا ہوں, لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمارے ساتھ جو یہ وعدہ کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد صرف مسئلہ کشمیر کی وجہ سے رکھی گئی ہے تو ہم اس ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتے رہے. 55-56 سال سے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. لیکن میری بات سن لو نوجوانوں, ان لوگوں اور ان لوگوں تک جہاں پر سٹیک ہولڈرز ان کے نمائندے موجود ہوں گے. یونائیٹڈ نیشن میں کہا گیا کہ کشمیر از دا ڈسٹریبیوٹ ٹیریٹری بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. میں یہ کہتا ہوں کشمیر از ناٹ ڈسٹریبیوٹ ٹیریٹری بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. وی آر independent state.
with the history of 6,000 years ago. मैं ये कहता हूँ पाक फौज बंगालियों ने तो सिर्फ तुम्हारी पसोड़े उतारी थी और मंसूर पश्तीन कहता है कि हम तुम्हारी खाले खींचेंगे, तो खाले खींचने के हवाले से तुमको पता होना चाहिए हमसे ज्यादा हमारा कौन रखता है। मैं ये कह देना चाहता हूँ पाक फौज, तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा, तुम्हें जगह नहीं मिलेगा। मेरे साथ मिलकर ये नारा लगाओ तुम्हें किसने याद दिया? तुमको 47 में हमने गलती से वकील के रख लिया। तुम ये चाहते हो, मैंने ऐसा नालायक ऐसा नाइल्म वकील आज तक नहीं देखा जो कहता है मैं केस जीता तो तुम्हारी सारी जमीन अलग कर जाऊंगा। तेरे बाप की जमीन नहीं है। ये हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नौजवानों ने अपनी जानों पे खेल के, अपनी जानों के नजराने दे के 47 में ये जो आधा घंटा आजाद करवाया, तुमने उस वक्त भी साजिश की। वहां से टिकट हमारे यहाँ वो भेज दिए, जो जिसकी वजह से तुमने वहां पर मायदा भी गलत करवाया। ये यूनाइटेड नेशन में जो मायदा है लोगों, ये यूनाइटेड नेशन सब फ्रॉड है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, वहां पर हमारा केस खाई नहीं है, हम वहाँ केस पहले से हारे हुए हैं। अगर वहाँ आलमी अदालत इंसाफ अगर सही फैसला करती है तो उसके मुताबिक महाराजा ठीक था। महाराजा ने अपने बिल्कुल कानून के मुताबिक इंडिया के साथ मशरूत तलाक किया था। वो मुबे वतन आदमी था। ये सब फ्रॉड हमको पढ़ाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो इस्लाम की बुनियाद पे, ये जो हलाक की बुनियाद पे, मेरी बात सुनो, हलाक के बुनियाद पर किसी को कभी आजादी मिली है? ये कौन सी बात है कि तुम छोड़ दो मैं रख लूंगा? और हम क्या 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 समझते हो? हम कोई रास्ते से चलती हुई औरत है, और हम क्या किसी को कोई बेगाना मार लेंगे, एक पकड़ेगा दूसरा पकड़ेगा, एक छोड़ेगा दूसरा पकड़ लेगा। ये हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है। और रियासत के लोगों खुदा के लिए, बच्चों नौजवानों उठो, तो ये क्या तरीका है? हमें सिर्फ और सिर्फ आजादी और खुद मुख्तारी चाहिए। हम 84,000 में से एक विषय नहीं। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? पाक भारत इंकलाब, पाक भारत इंकलाब, पाक भारत इंकलाब। ये हमारे कब्जा तुम्हारा नामंजूर, ये हमारे कब्जा तुम्हारा नामंजूर, रियासत हमारी कब्जा तुम्हारा नामंजूर, पुलिस हमारी आईजी तुम्हारा नामंजूर, पुलिस हमारी आईजी तुम्हारा नामंजूर। हम क्या चाहते हैं? मेहरबानी मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये 77 ईयर से हमारे साथ ड्रामा क्या लगाया हुआ है? हमें कोई समझ नहीं आ रही हम दुनिया के किस खत्ते में बसते हैं। लोगों मेरी बात सुनो, जब जंग लाजम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। मैं आपको पूरे वसूख के साथ कहता हूँ, फिरौन से ज्यादा ताकतवर आदमी आज तक ताकतवर हुक्मरान नहीं पैदा हुआ। उसका शिकस्त हुई कि नहीं हुई, आपने तारीफ पढ़ी है। और ये इंडिया पाकिस्तान और जिनकी रोडों पे भूख नंगा रेस्ट कर रही है, और जिनके लोग बच्चे बेचने में मजबूर हैं, जिनके घरों में 2 वक्त की रोटी में असर नहीं है, वो हमारे लिए कैसे ताकतवर हो गए? बेशक 3 इंटरनेशनल ये जो एटमी ताकतें इनके कब्जे में हम, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारा एक ही नारा है कि हम 84,000 मील से एक इंच कम पे कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और कितनी बड़ी ताकत हो, लोग हम 77 ईयर से कुर्बानियां दे रहे हैं, मजीद भी कुर्बानियां देंगे। मेरे ख्याल में ये जो निकलने वाली चिंगारी है, इसको लेकर हम निकलेंगे। और आप लोगों, कश्मीर आपका है ये सोच लो, और इसमें हुक्मरानी भी आपका है। इसमें रहने का, इसमें जो इसके जो वसाइल है इस्तेमाल करने का हक आपका है, ना कि किसी नामधार हिंदुस्तान या पाकिस्तान या चाइना का है। और ये गलत लोगों में ये गलत फैलाया जा रहा है। निजी महफिलों में डिस्कस करते हैं जी हम चाइना के साथ क्यों ना ला कर ले, हम इंडिया के साथ। और जब पागल हो गए क्या हो गया है? और हमारी रियासत है और जिसकी 6,000 साल पुरानी तारीख है, वो उससे तारीख पढ़ो। 1847 में जो रियासत की बुनियाद रखी थी महाराजा हरि सिंह ने, जिसको जम्मू कश्मीर रियासत कहते हैं, बाकायदा रियासत थी, पूरी रियासत थी 84,000 मिलकर, जिसमें गलगित बल्तिस्तान भी शामिल। वो उसका तुम तलवा कर लो, वो उसके बारे में तो को बात कर लो। वो ये जो रियासत है, मेरी बात सुने, ये गलत किसी ने आपको बुलाया कि हम पाएंगे क्या? ये भी तकरीर थोड़ी लंबी हो रही है माजरत के साथ, लेकिन बहुत दुखा हुआ हूँ। मेरी बात सुने,
کو کہتے ہوں گے کھائیں گے کیا, یہ ایسی بات نہیں ہے. ہم نہ بتائیں یہ سالے کیا کھائیں گے مجھے بتائیں. ہم نہ ہوئے تو ان کے چولہے بند ہو جائیں گے. کشمیری جان جموں کشمیر کشمیری جان جموں کشمیر کشمیری جان جموں کشمیر کشمیری جان. اس سے آگے باہر میں جائے ہندوستان, باہر میں جائے پاکستان, جموں ہندوستان. اس سے اگلا نعرہ یہ نعرہ دماغ میں بٹھا دو. میں اگر آج آزاد کشمیر یہ جموں کشمیر کو ایک الگ ریاست کا سٹیٹس دیا جاتا ہے تو خدا کی قسم 2-3 سال کے اندر پاکستان جیسا حکمران نہیں, پاکستان جیسا جنرل نہیں, اگر کوئی ایماندار آدمی, اگر کوئی اچھے جذبات رکھنے والا آدمی ہوا تو یہ ہماری ریاست سوئٹزرلینڈ سے آگے چلی جائے گی. لوگوں, ہم جو بجلی پیدا کرتے بیچتے ہیں آپ کو پتا ہے اس کی سالانہ ریالٹی کتنی بنتی ہے, اور تم لوگوں اور آپ میں سے بہت سے لوگ عرب میں رہ کے آئے ہیں وہ صرف فیول بیچتے ہیں. فیول ان کے پاس پیٹرول ہے, وہ امریکہ کے تعاون سے وہ بنا کے صرف فیول بیچتے ہیں نا. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر عربی کے پاس 4 گاڑیاں اور 4 بیویاں ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ کے پاس اگر آپ کے وسائل استعمال کرنے دیے جائیں نا تو آپ دنیا کے امیر ترین مخلوق ہوگے. ٹھیک ہو گیا. یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو. تو میں بات زیادہ لمبی ہو گئی لیکن کیا کریں, بس دکھڑائی کچھ ایسا ہے. تو یونائیٹڈ نیشن کے اندر جو ہمارا کیس چل رہا ہے وہ سب فراڈ ہے. ہم کو اپنے بل بوتے پر سب کچھ کرنا پڑے گا. تو اس کے علاوہ میں انصر صاحب, عدنان سلیم صاحب, مسعود صاحب, ثاقب صاحب, مقدر صاحب, کوڈر یسیم صاحب, کبیر الطاف صاحب, اشفاق صاحب, منصور عمر صاحب, دستور احمد قادری صاحب, اور جو لوگ جتنے بھائی سب کا نام میں نہ لے سکوں لیکن اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں, اس پروگرام کے لیے جو دن رات محنت کی سوشل میڈیا پہ اور لوگوں سے ملے, ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو میں آپ پہ سے متمس ہوں کہ اس کے بعد اچھا ایک لازمی بات, بجلی کے بلوں کے حوالے سے ہم ایکشن کمیٹی کا یہاں پہ سڑک کیمپ لگائیں گے. آپ بجلی کے بل ہمارے پاس لے آئیں, خالی بل کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ دہانے میں نہیں جمع کرانا, کیا پتا بل ان کے پاس جمع کرانے پیسے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. خالی جو بل کا ہے وہ میرے پاس لے آئیں, اور جس کا جو بقایا آئے گا سول نافرمانی کی تحریک کے دوران وہ ہم ادا کریں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ عوامی ایکشن کمیٹی پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کہتی ہے کہ آپ اپنے بلات ہمارے پاس پہنچائیں, آپ کی موجودگی میں وہ جلائے جائیں گے. یہ دیکھیں ایک بڑی ٹیکنیکل بات ہے اس میں, کہ جب بل آپ جلائیں گے سارے بل وہاں پہ جمع نہیں ہوں گے تو یہ افسر شاہی کے بلات کی جو فری بجلی ہے خود بخود ختم ہو جائے گی. خود بخود اس لیے ختم ہوگی, لوگوں بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. خود بخود اس لیے ختم ہوگی کہ جب یہ جو جنہوں نے ٹھیکے دیے ہوئے ہیں پاور کمپنیز کو جو آگے بجلی بناتے ہیں, جب ان کے پاس پیسے نہیں پہنچیں گے تو وہ بند کر دیں گے نا پورے کشمیر کی بجلی, تو ٹھیک ہو جائے گا سب کے لیے. تو اس سے ہمارے مسائل حل ہوں گے, اور 400 میگا واٹ سے ایک دم فری بجلی سے ہم 1 روپے بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. میں آخر میں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے اور آپ لوگوں کے حوالے سے ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا. زندہ کی صلاحیں ٹوٹیں گی, کفلوں کو پریشان دیکھیں گے. زندہ کی صلاحیں ٹوٹیں گی, کفلوں کو پریشان دیکھیں گے. یہ دعویٰ ہے ہمارا زنجیروں, ہم جشن بہارا دیکھیں گے. کیا ڈر ہے نور کی چاہت میں, ہم کو بھی شب غم کھا جائے. کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو صبح درخشاں دیکھیں گے. بہت شکریہ. آپ سب لوگوں کو میں بتاتا چلوں, یہ پروگرام اس تحریک کا آغاز ہے, اختتام نہیں ہے. اس کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی جو بھی لائحہ عمل طے کرتی ہے ہم اس کے مطابق جو ہے اس تحریک کو جاری و ساری رکھیں گے.